کسی نے کہا ایسا کرو خالد بن ولید کو قتل کر دو، پوری قوم اتفاق ہو گئی کہ چلو خالد بن ولید کو قتل کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا یہودی اسٹیج پر چاہا ہے، مائک کے سامنے بولنا چاہا ہے، اے لوگوں خالد بن ولید کو قتل کرنے کا پلان بنا ہے، لیکن اللہ کی شان زبان گم ہو جاتی ہے، ایک لفظ نہیں نکلتا ہے، نیچے اترتا ہے، زبان صحیح سلامت جیسے ہی برسر منبر کی اسٹیج چڑھتا ہے زبان گم ہو جاتی ہے۔ 3 مرتبہ ارادہ کیا کہ میں کچھ بولوں، لیکن زبان خاموش ہے، کچھ لفظ آواز نہیں نکلتا ہے، نیچے اترا، اپنی قوم سے کہتا ہے اے یہودیوں ایسا لگتا ہے ہماری محفل میں ایک مسلمان موجود ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کون مسلمان ہے، کھڑا ہو جا، لیکن کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو سب سے بڑے یہودی نے کہا تھا اے لوگوں وہ ایسے نہیں اٹھے گا، اگر اسے دیکھنا چاہتے ہو نا تو اس کے پیغمبر سے اپنے ہاتھ کو بلند کیا ہے، اے لوگوں دیکھنا چاہتے ہو میں مسلمان ہوں۔ اسے قریب بلایا گیا ہے، وہ نوجوان آیا، پوچھا تھا سب سے بڑے یہودی نے تو کون ہے؟ تو جانتے ہو اس نوجوان نے اپنے لبوں پر مسکراہٹ لا کے کہا تھا اے سوال کرنے والے سن، میری ماں نے میرا نام خالد رکھا ہے۔ اللہ اکبر، 5 لاکھ یہودی ہے، اگر یہودی چاہے دینا تو اس وقت خالد بن ولید کی ایک پوٹیاں بکھیر دیتے، لیکن رب تعالیٰ نے ان کے چہرے میں اتنا جلال رکھا تھا، اتنا روب رکھا تھا، تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی اس مرد مجاہد نے کہا سن میری ماں نے میرا نام خالد رکھا ہے، یہودی بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ خالد بن ولید نے دہاڑ کے کہا تھا وہ یہودی سنو، آج جو مجھے فتح پہ فتح ملتی ہے سن، میں اپنی طاقت سے نہیں رب کی عنایت سے لڑتا ہوں، اور جو مجھے فتح ملتی ہے نا جانتا ہے کیسے ملتی ہے، جو میرے سر پر ٹوپی ہے، اس ٹوپی میں اللہ کے نبی کا منہ مبارک رکھا ہو، جب اس تاج کو اپنے سر پر سجا کر کے جہاد کے لیے نکلتا ہوں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہوں، اے میرے خالق و مالک، اے میرے پروردگار مجھے نہ دے بلکہ میرے سر پر جو ٹوپی ہے اس ٹوپی میں تیرے محبوب کی منہ مبارک ہے، اور اپنے محبوب کے منہ مبارک کے صدقے میں فتح یابی عطا فرما دے۔ اللہ مجھے ہر جنگ میں فتح عطا فرماتا ہے، ہر جگہ میں نصرت و کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ عاشق تھے، وہ دیوانے تھے، آج تو ہم حلوہ خور مجنوں ہیں، آج ہم حقیقت ہے ہم حلوہ خور مجنوں ہیں، شیرنی ملتی رہے تو نعرہ لگاتے رہیں گے، کھچڑا ملتا رہے لائن لگاتے رہیں گے پلیٹ لے لے کر، لیکن اگر کہہ دیا جائے صاحب اپنے پیغمبر کی عادت و اطوار کو اپنانے کی کوشش کرو تو ہم کہتے یار یہ دنیا ہے، دنیا میں کیا کریں گے، تو ایک چیز یاد رکھو یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی، یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی، چاہے مولانا صاحب ہو، چاہے پیر صاحب ہو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو، آج تک نہ کسی نے دولت سے موت کو خریدا ہے اور نہ ہی کسی کی غربت پر ترس کھا کر کے موت نے چھوڑا ہے، نہ کسی چھوٹے پر شفقت کی ہے اور نہ ہی کسی بڑے کی عزت کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ موت کا وقت آ گیا تو فرشتہ حاضر ہے، تجھے چلنا ہے، اب کوئی مہلت میرے پاس نہیں ہے، لے کے جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے یہ دنیا کی چند ایام جو ہمیں ملے ہیں نا اسے غنیمت سمجھو۔ آج تو مسجد بھی بن گئی ہے ہمارے گاؤں میں، بیٹھنے کو تو اتنے لوگ ہیں، ذرا سوچو ایک آدمی اذان بولنے والا، ایک ہی آدمی نماز پڑھنے والا، ایک دو وقت میں 2-4 لوگ آ جاتے ہیں، لیکن 4 وقت یہ مسجد کیا کرتی ہے۔ آج ہمارا گاؤں کیوں پریشان ہے جانتے ہو؟ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بزرگ کا بیان ہے، رات کی تنہائی میں سفر کرتے کرتے ایسے علاقے میں پہنچا جہاں دیکھا ایک مسجد ہے جو ویران پڑی ہے، نہ اذان ہوتی ہے نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہے۔ رات میں نے مسجد میں قیام کیا، اذان دی، تنہا نماز پڑھی، مسجد میں سو گیا۔ رات کے 12 بجے تو
مسجد زارو قطار ہو کر کے رب سے فریاد کرنا شروع کرتی ہے، اے میرے پروردگار، جس طریقے سے ان لوگوں نے مجھے ویران چھوڑ دیا ہے، مولا ایسے ہی تو انہیں ویران کر دے۔ آپ پوچھتے ہیں صبح ہوئی ہے، پورے گاؤں کو اکٹھا کیا، اے لوگوں بتاؤ تو صحیح، آخر یہ مسجد رو کیوں رہی ہے؟ کیا اس مسجد میں اذان نہیں ہوتی؟ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے؟ اگر یاد رکھو یہ مسجد جو تم نے بنا رکھی ہے، اگر اسے آباد نہیں کرو گے تو یہ اتنی بھیانک اور دردناک آواز میں یہ مسجد بددعا کر رہی ہے، یاد رکھو اس کی بددعا رد نہیں ہوگی، اللہ تم سب کو ہلاک و برباد کر کے رکھے گا۔ تو یہ مسجد بھی بددعا کرتی ہے، سب کا پیٹ ہے، اگر پیٹ نہیں بھرتا ہے نا تو آدمی منہ سے نہ جانے کیا کیا نکالتا ہے۔ خدا کے واسطے سے اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ مسجد جو بنی ہے اس میں آؤ اور نماز پڑھو۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے مدرسے میں جو مدرس ہے وہ امامت کرے گا، اور جب ہم ایسا نہیں کریں گے تو امام صاحب اکیلے رہ کے کیا کریں گے؟ اتنا تو سب کو ہونا چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ سکیں، سورہ اخلاص تو کم سے کم یاد کر لیں، تاکہ اگر کوئی نہ ہو تو اکیلے نماز پڑھ کے جماعت کرا سکے۔ یہ ایک آدمی سے سوال نہیں ہوگا، یہ پورے گاؤں سے سوال ہوگا، صرف بنانے والے سے نہیں ہوگا، صرف بنانے والے سے سوال نہیں ہوگا، اس گاؤں میں، اس بستی میں جتنے لوگ ہیں سب سے اس کا سوال کیا جائے گا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میں پھر ایک بار وہی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیارے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کیا کرتے تھے، لیکن یہ ضرور پوچھے گا نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے۔ روز محشر کی جان گداز قوت اولی پرشد نماز قوت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا، اور نماز ایک ایسی حقیقت ہے پیارے جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے، نہ بیماری کی حالت میں معاف ہے، نہ پریشانی کی حالت میں معاف ہے، نہ خوشی کے موقع پر معاف ہے، نہ غمی کے موقع پر معاف ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، اگر تو اتنا بیمار ہے، بستر پر لیٹا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ، لیکن پڑھنا پڑے گا۔ اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو سو کر اشارے سے پڑھ، لیکن پڑھنا پڑے گا۔ اگر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے تو نگاہوں سے اشارے کر کے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ یہ نہ سوچو کہ صرف ہم جلوس نکالنے کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے، نہیں پیارے، صرف جلوس نکال کر کے ہم جنت میں نہیں جائیں گے، جلوس کے ساتھ ساتھ ہماری پیشانیوں میں سجدے کے نشان بھی چاہیے، نبی کی محبت بھی چاہیے، غریبوں کی محبت بھی چاہیے، ماں باپ کی محبت بھی دلوں میں چاہیے۔ آؤ دیکھو میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا تو صرف ہم ہی ایک منتظر نہیں کہ اللہ کے نبی کی آمد کا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر ہم سے ہزاروں سال پہلے لوگ موجود تھے۔ یمن کا ایک بادشاہ ہے جس کو تبہ میری اول کہا جاتا ہے، اٹھاؤ تاریخ، ابو اسحاق نے اپنی مغازی میں لکھا ہے، یمن کا رہنے والا وہ بادشاہ جس کو تبہ میری اول کہا جاتا ہے، یمن سے مکہ پہنچا تو مکے میں ایک شخص نے اس کی خدمت اور مہمان نوازی نہیں کی، نہ ایک آدمی نکلا اسے دیکھنے کے لیے۔ تبہ نے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مکہ ہے، یہاں ہزاروں لوگ ہر سال آتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، مکے کے لوگ ان کی ضیافت کرتے ہیں۔ اتنا سنا تبہ، اسے غصہ آیا، دل میں سوچا، زبان پر نہیں لایا، اس مکان کو گرا دیتا ہوں، نہ یہ گھر رہے گا، نہ دنیا کے لوگ یہاں آئیں گے۔ اتنا سوچنا تھا دل میں، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے خون کی الٹی کرانا شروع کرتا ہے، ناک سے پیپ بہنا شروع ہو جاتا ہے، سارے طبیب پریشان ہو گئے، کوئی علاج کامگر نہیں ہوا۔ آخر میں ایک طبیب پہنچا، کہا وہ بادشاہ ایسا لگتا ہے یہ مرض زمینی نہیں آسمانی ہے، تو نے کوئی غلط نیت کی؟ کہا ہاں ایک ارادہ میں نے کیا تھا کہ کعبہ کو گرا دو۔ کہا ابھی وقت ہے توبہ کر لے، یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے دل میں توبہ کی، رب کی بارگاہ میں
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اپنایا، پھر مکے میں رہ کر کے مکے والوں کی ضیافت کی، وہاں اونٹ بکر اور بکریاں ذبح کر کے مکے والوں کو کھلاتا رہا۔ تاریخ میں آتا ہے وہ 5,500 اور 70,000 بکر کو، بکریوں کو اور اونٹوں کو ذبح کر کے مہینوں تک مکے والوں کی ضیافت کیا۔ پھر مکے سے نکلا 400 یا 4,000 حکمہ کی جماعت اس کے ساتھ ہے۔ یہ جماعت مدینہ پہنچی۔ جب مدینہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضوروں کی بات ہے، ایک چشمہ نکل رہا ہے، وہ چشمے کے قریب ایک نور ہے جو زمین سے لے کے آسمان تک نکلا ہوا ہے۔ 4,000 حکمہ اپنی کتابیں کھول کر نور کی طرف آلہ بنا کے بیٹھ گئے۔ شام سے صبح تک لوگ کتابیں پڑھتے رہے، آخر یہ نور ہے کیسا، نور ہے کیسا۔ صبح ہو گئی، 4,000 حکمہ نے اس بات پر متفقاً فیصلہ کیا، یہ جو نور نکلا ہے نا، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی جگہ ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بنے گی۔ اس کا جو سب سے بڑا حاکم تھا نا، ان حکمہ میں جو سب سے سمجھدار تھا، جو سب سے زیادہ دانش مند تھا، اس کا نام شامول تھا۔ شامول نے جب اس حقیقت کو واضح کر لیا کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کی آمد یہی ہونی ہے، تبا کے پاس پہنچا، او بادشاہ ہمیں اجازت دے دے، ہم یہی رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا شامول بہت علاقے ملے، سبز و شاداب علاقے ملے، ہریالی تھی، خوشحالی تھی، وہاں پر لوگ موجود تھے، لیکن یہ تو غیر ذی زرع مکان ہے، یہ تو جنگل ہے، اس جنگل میں تو رہ کے کیا کرے گا؟ شامول کہتا ہے اے بادشاہ تجھے جنگل نظر آتا ہے لیکن ہمیں قسمت نظر آ رہی ہے۔ اے بادشاہ تو جنگل کو دیکھ رہا ہے لیکن ہم اپنی آخرت کو دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا شامول میں سمجھا نہیں۔ شامول کہتا او بادشاہ نبی آخر الزمان جن کے بشارت کی آمد ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہماری کتابوں کے مطابق وہ جو نور نکل رہا ہے وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے اور یہی ان کی آخری آرام گاہ بنے گی۔ بادشاہ سے ان 4,000 حکمہ نے جب فریاد کی، بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، حکم دیا اے لوگوں ان کے لیے مکانات تعمیر کرو۔ 4,000 مکانات تعمیر ہو گئے۔ خود تاریخ میں آتا ہے بادشاہ نے سوچا میں بھی رہ جاؤں، لیکن یہ خیال آیا لشکریوں کی تعداد زیادہ ہے، اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے دل کی بات دل میں دبا لی، حکم دیا 4,000 مکان تعمیر کرو۔ 4,000 مکانات تعمیر ہو گئے۔ بادشاہ نے ایک اور حکم دیا اے لوگوں ان کے زندگی کے ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں سب مہیا کر دو تاکہ کوئی سامان کی کمی کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کر جا نہ سکے۔ سارے انتظامات ہو گئے، مکان بن گیا، لوگوں کی ضرورت کی چیزیں مہیا کر دی۔ اب بادشاہ تبا کہتا ہے اے معمارو میرے لیے ایک مکان الگ سے تعمیر کرو جو 2 منزلے کا ہونا چاہیے۔ 2 منزلہ مکان تبا ہمیری اول کے لیے بنایا گیا۔ مکان بن کے تیار ہوا۔ اب تبا ہمیری نے ایک خط لکھنا شروع کیا۔ خط کا مضمون تھا تبا کی طرف سے رسول آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا رسول اللہ اگر میں آپ کا زمانہ پایا تو میں آپ سے ملاقات کر کے آپ کے دین کو قبول کروں گا، لیکن اگر آقا ایسا نہ ہوا تو یہ تبا آج ہی آپ پر، آپ کے دین پر، آپ کی کتاب پر، رب کے ملائکہ پر میں ایمان لاتا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر زندگی نے وفا نہ کی اور میں نہ آپ کا زمانہ پا سکا تو میدان محشر میں مجھے فراموش مت کرنا۔ خط لکھا، خط کو مہر بند کیا، شامول کے حوالے کیا۔ اے شامول یہ خط رکھ لے، جب نبی آخر الزمان آ جائے نا تو یہ خط انہیں دے دینا۔ اللہ اکبر، 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تبا نے مدینے میں خط لکھا ہے۔ تبا وہاں سے نکلا، ہندوستان کے یلغستان میں پہنچا ہے، اور یلغستان میں ہندوستان کی سرزمین پر تبا ہمیری اول کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ادھر شامول ہے
زمانہ نبوی نہ پایا اپنے بیٹے کو خط دیتا ہے، کہتا بیٹا یہ خط لے لے، جب اللہ کے رسول کی آمد ہو تو یہ خط دے دینا۔ کہا ابو اگر میں مر جاؤں تو؟ کہا اپنے بیٹے کو وصیت کر دینا۔ کہا اس سے بھی کہہ دینا اگر تیرے زمانے میں نبی آخر الزمانہ آئے تو اپنے بیٹے سے وصیت کر دینا۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا 21ویں پشت میں، 21ویں اولاد میں، جسے ہم عاشق رسول حضرت ایوب انصاری کہتے ہیں، ان کا زمانہ آیا ہے۔ یہ خط حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ مدینہ مکہ المکرمہ میں آمنہ کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ 53 سال تک مدینے کے لوگوں نے جب سے سنا تھا آمنہ کے لال کی آمد ہو چکی ہے مکے میں، ہر صبح مدینے کی سرحد پر آتے ہیں اور پہاڑیوں پر چڑھ کر کے مکے کی طرف ٹک ٹکی بات کر دیکھتے ہیں جب وہ آمنہ کا چاند مدینے میں تشریف لائے گا۔ 53 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صبح خبر ملی مدینے کا آقا آمنہ کا لال مدینے تشریف لا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب انصاری نے وہ خط ابو یعنی کو دیا، ابو یعنی جاؤ اللہ کے رسول کو خط دینا۔ ابو یعنی لے کے مدینے کے باہر نکلے ہیں، لیکن وہ نہیں پہچانتے نبی کون ہے۔ جیسے ہی قریب پہنچے ہیں آقا فرماتے ہیں وہ ابو یعنی لا وہ خط تبا کا مجھے دے دے۔ ابو یعنی کا بیان ہے جب نبی نے کہا نہ تو میں گھبرا گیا، اس لیے میں پہچانتا نہ تھا۔ اس خط کے بارے میں یا وہ حضرت ایوب انصاری جانتے تھے یا وہ میں جانتا تھا، تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا یہ مانگنے والا کون ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ اپنا کہا نا تو اپنے خشک مسکیزے سے میں نے وہ خط نکالا اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی خط کھول کر کے پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ تبا میں نے قبول کر لیا، یہ تبا میں نے تجھے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اسی میں 70 صحابہ پہنچے تھے، ایک انصاری ان کی جماعت لے کر پہنچے تھے نبی کی بارگاہ میں۔ آقا کلمہ پڑھا دے، نبی نے کلمہ پڑھایا۔ وہ انصاری صحابی جن کے پاس جھنڈا نہیں تھا، آج لوگ کہتے ہیں صحابہ میں کسی نے جھنڈا اٹھایا ہو تو بتاؤ، اور میں تمہیں دلیل دیتا ہوں بخاری شریف اٹھاؤ۔ وہ انصاری صحابی اپنا نیزہ دیتے ہیں، اپنے کندھے پر رکھے ہوئے رومال کو پھاڑا ہے، اپنے نیزے میں بات کر کے بلند کرتے ہیں۔ 70 صحابہ ساتھ میں ہے۔ انصاری صحابی آگے کھڑے ہو کر کے نعرہ لگاتے ہیں مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ۔ اور جب مدینے کی سرحد پر آقا پہنچے ہیں تو مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھوں میں تفرے کر کے کہتی ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یا رسول اللہ آپ کا آنا مبارک ہو۔ بچیاں استقبال کر رہی ہے، مدینے میں خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی جس اونٹنی پر سوار ہے اس کا نام قصبہ ہے۔ اونٹنی جھومتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ وہ لوگوں کہتے ہو نبی کو کچھ معلوم نہیں نا، لیکن میں کہتا ہوں نبی جس اونٹنی پر سوار ہے اسے اتنا معلوم ہے مجھے کہاں جانا ہے۔ تو نبی کی بات کرتے ہو، آؤ دیکھو وہ صحابی تھے، صحابی تھے، نبی کو چاہنے والے تھے، نبی کی محبت دلوں میں پیدا تھی۔ وہ شامول کی اولاد تھے، 1000 سال سے اللہ کے رسول کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ کسی نے اپنے ہاتھ میں گھاس پکڑی ہے، اونٹنی کو دکھاؤ، شاید گھاس کی لالچ میں اونٹنی ہمارے دروازے پر بیٹھ جائے۔ کسی نے نکیل پکڑی ہے، کوئی لگام پکڑ کر کھینچنا چاہتا ہے، کوئی پیچھے سے ہانک رہا ہے، لیکن اونٹنی ہے نہ گھاس کے لالچ میں آتی ہے، نہ نکیل پکڑنے والے کو دیکھتی ہے، نہ ہانکنے کو دیکھتی ہے، بلکہ جھومتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم پر مامور ہے، رب نے جہاں حکم دیا ہے میری اونٹنی وہیں بیٹھے گی۔ اللہ اکبر۔ جو منزلہ مکان ہے اونٹنی جا کے بیٹھی ہے، اللہ کے نبی اترے ہیں۔ حضرت ایوب انصاری بے قرار ہو جاتے ہیں، کبھی اوپر جاتے ہیں کبھی نیچے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے لیے کیا لگاؤں، کون سا بستر لگاؤں، اللہ کے نبی کے بیٹھنے کے لیے کیا لاؤں، پانی پینے کے لیے کون سا انتظام کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے آواز دی ابو ایوب انصاری ادھر آ جاؤ۔ حضرت ایوب انصاری آئے، آقا آپ کے لیے بالائی منزل کو میں نے انتخاب کیا، آقا آپ دوسری منزل پر تشریف لے جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی حضرت ایوب انصاری کے مکان میں تھے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں پیارے، حضرت ایوب انصاری اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی مدینے میں پہنچے ہیں حضرت ایوب انصاری نے نبی کا گھر نبی کو واپس کر دیا ہے۔ یہ محبت تھی پیارے دیوانوں کی، جب محبت کرتے تھے تبھی تو یہودیوں کی تاریخ آپ پڑھو گے تو وہ اس میں آپ کو ملے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کو
پہنچے تھے نا وہاں پر لوگوں نے کہا تھا جاؤ دیکھو نبی کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں کتنی تعداد کتنے لوگ ہیں وہ عمر بن باہلی پہنچے تو کیا دیکھتا اللہ کے رسول وضو ہمارا ہے وضو جب کلی کرتے ہیں نا تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں روک لیتے ہیں اپنے چہروں پر لگاتے ہیں اور جو صحابی نہیں پاتا نا وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے میں لگا لیتے ہیں اللہ کے نبی ناک صاف کرتے ہیں تو ناک کا میل زمین پر نہیں گرتا صحابی رسول کے ہاتھوں میں گرتا ہے جب اتنا دیکھا نا عمر بن باہلی تو پلٹا اپنی قوم کے پاس اپنے کمانڈر سے کہتا ہے ان سے جنگ نہیں کر سکتے کہا کیوں کیا تعداد زیادہ ہے کہا نہیں تلوار زیادہ ہے کہا نہیں تیر زیادہ ہے کہا وہ بھی نہیں گھوڑ سوار زیادہ ہے کہا یہ بھی نہیں کہا پھر ڈراتا کیوں ہے کہا صاحب وہ تعداد میں زیادہ نہیں ہے وہ جنگجو بھی نہیں ہے ارے وہ تو دیوانے ہیں دیوانے جنگ تو جنگجوؤں سے لڑی جاتی ہے فوج سے لڑی جاتی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے وہ کہیں سے فوجی نظر نہیں آتے وہ کہیں سے مجاہد نظر نہیں آتے کہیں سے تیر باز نظر نہیں آتے ہاں ہم نے ضرور دیکھا ہے وہ دیوانے ہیں ارے ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے جب ان کا پیغمبر اپنے منہ سے پانی زمین پر پھینکنا چاہتا ہے تو دیوانے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں تو جو قوم اپنے نبی کے بدن کے گھسانے کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی وہ قوم اپنے نبی کے خون کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ